बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में 2-3 बहुत अहम खबरें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। पहली खबर तो ये है कि एक बड़ी शख्सियत ने इमरान खान के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया है। ऐन वक्त पर वो मुकर गए हैं। उन्हें तैयार किया गया था कि वो इमरान खान के खिलाफ बयान देंगे, इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यू देंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है। वो कौन सी बड़ी शख्सियत है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जी 4 इंटरव्यूज़ करने की प्लानिंग की जा रही है, 4 इंटरव्यूज़ करने की इमरान खान के खिलाफ, और ये 4 वो शख्सियात हैं जो कि इमरान खान के इंतहाई करीबी हैं, और इनके इंटरव्यू से इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की, उन्हें क्रश करने की जो है वो कोशिश की जाएगी और उनके खिलाफ मजीद केसेस बनाने की तैयारी की जाएगी। ये 4 इंटरव्यूज़ कौन से हैं, किन किन लोगों के हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इमरान खान साहब का पैगाम आया है जी जेल से। उन्होंने अपनी बहन अलीमा खान के ज़रिए पैगाम भिजवाया है जेल से। वो क्या पैगाम है इस बारे में बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ख़बरें बर वक्त आप तक पहुँचती रहें, आपका और मेरा राब्ता यूं ही बना रहे। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इमरान खान साहब के पैगाम से ही हम शुरू कर लेते हैं। इमरान खान साहब के पैगामात जो हैं वो इन लोगों के लिए एक दर्द सर बने हुए हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इमरान खान को काबू कर लिया जाए, बहुत कोशिश करते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कंट्रोल किया जाए, बहुत कोशिश करते हैं कि इमरान खान के जो बयानात आते हैं, जो पैगामात आते हैं, इन्हें लोगों तक ना पहुंचने दिया जाए और किसी तरह से जो है इन्हें कंट्रोल किया जाए, लेकिन इमरान खान काबू में नहीं आ रहे। और होता ये है कि जब ये पैगामात आते हैं तो एक बार फिर से ये टामक टोइयाँ मारना शुरू कर देते हैं। ये से मेरी मुराद, इनसे मेरी मुराद वो तमाम मुखालिफिन हैं जो कि इमरान खान के खिलाफ इस वक्त यकजा हुए हुए हैं और इमरान खान को इस वक्त दबाने की, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पीटीआई को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान खान काबू में नहीं आ रहे। अलीमा खान के ज़रिए उन्होंने पैगाम भिजवाया है और अपनी कौम के लिए पैगाम भिजवाया। वो ये कहते हैं कि जी मैं जेल में 100 साल रहना पसंद कर सकता हूँ बजाय इसके कि मैं एक दिन भी जुल्म के निज़ाम में बाहर रहूं। मेरी आज़ादी उतनी ज़रूरी नहीं जितनी मेरी कौम की आज़ादी ज़रूरी है। ये इमरान खान साहब ने अलीमा खान के ज़रिए पैगाम भिजवाया है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई थी और उस हवाले से जो है वो गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही थी, तो उनके जो मुखालिफिन हैं, चाहे उनमें राना सनाउल्लाह हों या चाहे जो भी हों, वो बातें किया करते थे कि जी इमरान खान को भिजवाएंगे बलूचिस्तान की मछ जेल में, हम भिजवाएंगे मिर्ची वार्ड में उन्हें रखा जाएगा, उन्हें जो है वो इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा और फलां फलां इस तरह की बातें जो है वो हुआ करती थी। ये भी कहा जाता था कि जी इमरान खान तो जेल काट नहीं सकते, उन्हें जो है उनकी दवाई नहीं मिलेगी। जो नशे की ये बात करते थे कि उनके मुताबिक इमरान खान साहब नशा करते हैं कि जो उन्हें दवाई नहीं मिलेगी तो ये 2-3 दिन में इनकी चीखें निकल जाएंगी। वो तमाम के तमाम लोग अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। 100 दिन होने वाले हैं इमरान खान को जेल में, और वो लोग शायद इसलिए बात करते थे क्योंकि मियां नवाज शरीफ जेल में नहीं रह पाए थे। मियां नवाज शरीफ की चीखें निकल गई थी कुछ ही दिनों में जेल में, और बीमारी का बहाना बना के अस्पताल, और उसके बाद फिर प्लेटें पूरी नहीं हो रही थी, कभी जनाब प्लेटलेट्स गिर गए हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो यही बहाने बनाकर वो मुल्क से बाहर भाग गए। मियां नवाज शरीफ जेल में नहीं रह पाए थे, तो इनका ये अंदाज़ा था कि इमरान खान भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि मेरी आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी मेरी कौम की आज़ादी है। ये उन्होंने बहुत अहम पैगाम अपने कारकुनों के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए उन्होंने दिया। अच्छा, अब ये बात हो रही है तो मैं ये भी यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, चाहे वो पीडीएम हो, चाहे निगरान हुकूमत हो या जो भी हो, ये समझते हैं कि शायद अवाम बेवकूफ़ हैं, अवाम पागल हैं, अवाम जाहिल है, अवाम को समझ कुछ नहीं आ रही। अब खुर्शीद शाह साहब मीडिया के सामने आए और वो माफ़ियाँ मांग रहे थे। ड्रामेबाजी इनकी चेक करें कि वो माफ़ियाँ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम अवाम से माजरत चाहते हैं, हमें पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। पहले तो इन लोगों ने ये कोशिश की कि हम 16 माह की इस हुकूमत से कता ताल्लुक़ करें और हम कहें कि जी हमने तो कुछ किया नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए थे। अब गो कि ये तमाम तो ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं। अभी भी बीच में से ये एक है, वो पंजाबी की एक मिसाल है ना कि कहते हैं कि विचों विचों खाई जाओ तो उत्तों रौला पाई जाओ। तो ये बीच में से एक है, ये रौला डाल रहे हैं। तो खुर्शीद शाह साहब आके माफ़िया मांग रहे हैं कि जी हमें पीडीएम हुकूमत का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान की सियासी तारीख उठाकर देख लें, ये दोनों जमातें आपको इलेक्शन से पहले एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती नजर आएंगी और उसके बाद ये बगलगीर हो जाती हैं। बारियां लगाएंगे इन्होंने, एक बारी उसकी एक बारी उसकी।
ایک جاتی ہے دوسری آتی ہے، دوسری جاتی ہے پھر پہلی آ جاتی ہے۔ وہ ایک پنجابی کا ایک مزاحیہ مکالمہ مجھے یاد آ گیا، اس موقع پر میں چاہوں گا کہ وہ میں شیئر کر دوں، تھوڑا سا آپ بھی ہنس لیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ نا ایک دیہاتی آدمی سے، پنجابی کا ہے تو میں پنجابی میں ہی سناؤں گا۔ دیہاتی آدمی سے کسی نے پوچھا اس کے ایڈریس کے بارے میں کہ جی پاجی کتنے رہندے ہو تسی؟ انہوں نے کہا جی چک نمبر 36 رہنے ہیں۔ اچھا جی اے کتنے چک نمبر 36؟ انہوں نے کہا جی یہ چک نمبر 35 دے سامنے۔ اچھا تے چک نمبر 35 کتنے؟ اے جی چک نمبر 36 دے سامنے۔ اچھا تے اے دونوں کتنے نے؟ کہنے جی یہ دونوں آمنے سامنے نے۔ اچھا تے ایتھے جانا ہوئے تے کس طرح جانا ہے؟ جی چک نمبر 35 چوں نکلو تے 36 چ وڑ جاؤ، 36 چوں نکلو تے 35 چ وڑ جاؤ۔ مطلب یہ حال ہے کہ ایک جماعت جائے تو دوسری آئے، دوسری جائے پہلی آئے، پاکستان کی عوام کو ادھر پھنسایا ہوا ہے۔ تیسری جماعت آتی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو یہ سب جو ہے وہ تڑپ اٹھتے ہیں اور سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور تڑپتے بھی ایسے ہیں جیسے نمکین پانی کی مچھلی، اس کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ جیسے تڑپ رہی ہوتی ہے نا، تو اس طرح سے یہ تڑپتے ہوئے اکٹھے ہو گئے، یکجا ہو گئے اور محاذ بنا لیا، حکومت بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، اور اس کے بعد پھر سے اب لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم تو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اب لڑائیاں بھی کی جا رہی ہیں، اب جو ہے وہ بیانات بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن عوام بے وقوف نہیں ہے، عوام پاگل نہیں، عوام سمجھتے ہیں۔ جو موجودہ نسل ہے، جو جنریشن ہے، اس کو پتہ ہے، وہ باشعور ہو چکی ہے، اس کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کو پتہ ہے کہ کیسے پاکستان کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا ہے، کیسے بڑھانا ہے۔ اب ان لوگوں کے ان جھوٹے دعووں میں، ان لالی پاپ کو اب وہ نہیں جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے۔ تو خورشید شاہ صاحب اگر جو بات کر رہے ہیں، جو معافیاں مانگ رہے ہیں، عوام ان پر بھروسہ یقیناً کر لیتے اگر یہ اس وقت معافی مانگتے آ کے جب یہ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ تھے، اس وقت یہ بیان دیتے تو پھر شاید عوام ان پر یقین کر لیتے کہ جی ہاں ٹھیک ہے۔ اس وقت تو بلاول شہباز شریف کو پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کہہ رہے تھے، اس وقت تو بڑے نظریاتی تھے ان کے لیے شہباز شریف، نواز شریف بڑے نظریاتی تھے ان کے لیے، انقلابی اس وقت جو ہے وہ بندے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ عوام کو جو ہے وہ بے وقوف سمجھتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی اب جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں۔ اچھا ادھر اے این پی ان کا بھی سن لیجئے، عوامی نیشنل پارٹی یہ کہہ رہی ہے، ان کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ جی فضل الرحمان کو اگر عمران خان وزارت آفر کر دیتے تو یہ ان کے ساتھ بھی اتحاد کر لیتے۔ تو بھئی یہ بات اس وقت کرتے نا کہ جب آپ پی ڈی ایم کی حکومت میں آئے تھے، اس وقت فضل الرحمان کو آپ تانے دیتے، آپ کہتے آگے کہ جی فضل الرحمان صاحب کو آج وزارت آفر کر دیں، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اتحاد کر لیں گے۔ اس وقت تو منہ میں گھنگرو تھے سب کے، اس وقت تو کوئی بات نہیں ہو رہی تھی کسی سے، اس وقت تو شیر و شکر تھے، اس وقت تو بغل گیر تھے سب، اور اب ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں۔ یہ ڈرامے بازی عوام کے لیے، عوام کو دکھانے کے لیے یہ تمام تر ڈرامے بازی کی جا رہی ہے۔ اچھا جی اب آ جاتے ہیں ایک بہت اہم شخصیت کا انٹرویو جو کہ ہونا تھا اور نہیں ہو پایا، اور وہ شخصیت عین موقع پہ آ کے، بالکل نقے پہ آ کے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مکر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ انٹرویو ریکارڈ نہیں کروائیں گے۔ بہت اہم شخصیت عمران خان کے خلاف جانے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کیا، انہوں نے کہا یہ بڑی مزے کی بات، انہوں نے کہا یہ کہ جی اگر کل کو خان دوبارہ وزیر اعظم بن گیا تو میرا کیوں ہوئے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ اہم شخصیت جن کا نام ٹی وی پر چلانے سے پہلے 1000 بار سوچا جاتا ہے، اگر کوئی خبر آ جائے نا ان سے متعلق تو 1000 بار سوچتے ہیں کہ جی ان کا نام چلائیں یا نہ چلائیں، اور پھر 1000 بار سوچنے کے بعد بھی ان کے نام کے بغیر خبر چلا دیتے ہیں۔ اتنا وہ شخصیت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کتنی طاقتور ہوگی۔ پھر یہ وہ شخصیت ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کا ان سے رابطہ ہے، پاکستان کے تمام بڑے سرکاری افسران کا ان سے رابطہ ہے، ایون کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، پراپرٹی ٹائکون کے نام سے یہ جو ہے یہ جانے جاتے ہیں۔ اور ملک ریاض صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے ہوں گے یقیناً آپ۔ ملک ریاض صاحب کو جناب یہ کہا گیا تھا کہ آپ انٹرویو دیتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کا کیس، اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی نام ہے۔ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ عمران خان صاحب کے خلاف انٹرویو دے دیں اور اس کیس سے آپ کا جو ہے وہ نام نکال دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ راضی ہو گئے، خبریں یہ آ رہی تھی کہ وہ انٹرویو جو ہے وہ دینے پر راضی ہو گئے ہیں، یا اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں گے، انٹرویو جو بھی ہوگا۔ لیکن عین وقت پہ آگے جب یہ ریکارڈ ہونا تھا تب وہ مکر گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اگر خان کل کو وزیر اعظم بن گیا تو میرا کیوں ہوئے گا پھر۔ تو پھر جناب دوڑیں لگی ہیں، اور اسلام آباد سے 2 سینئر میڈیا پرسن، 2 سینئر اینکر پرسن جاتے ہیں جناب، دبئی جاتے ہیں، خصوصی جہاز میں جا کے ملتے ہیں ملک ریاض صاحب کو، اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ انٹرویو ریکارڈ کروا دیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر ایک اور چیز ان کے خلاف، پھر 1280 ارب روپے
کا ایک اور معاملہ ملک ریاض کے خلاف نکال لیا گیا۔ عمران خان کو گرانے کے لیے کس حد تک یہ لوگ جا رہے ہیں؟ 1280 ارب روپے کا ملک ریاض کے خلاف ایک اور معاملہ نکال لیا گیا اور کہا گیا کہ جی آپ خان کے خلاف بیان دے دیں، انٹرویو ریکارڈ کر دیں، ورنہ یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیا جائے گا قانونی طور پر۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ملک ریاض صاحب سوچ بچار کر رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جناب جو میں نے 4 انٹرویوز کی بات کی تھی، ان میں سے ایک انٹرویو تو یہ تھا ملک ریاض صاحب کا، جو کہ ابھی تک وہ نہیں مانے ہیں کروانے کے لیے۔ اچھا جی، دوسرا انٹرویو وہ ہونا تھا جناب بشرا بی بی صاحبہ کا۔ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے بشرا بی بی آنے والے وقت میں سنگین مشکلات کا شکار ہو سکتی ہیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ نائب والے کچھ شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں اور اگر تصدیق ہو گئی تو بشرا بی بی کی حیثیت گواہ سے ملزم میں تبدیل ہو جائے گی اور انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اب بشرا بی بی کے لیے بھی یہی آفر ہے کہ وہ انٹرویو ریکارڈ کروا دیں عمران خان کے خلاف، تو وعدہ معاف گواہ کے طور پر انہیں جو ہے وہ ریلیف دلوا دیا جائے گا، تمام تر جو ملبہ ہے وہ ڈالا جائے گا عمران خان پہ اور انہیں مزید پھنسایا جائے گا۔ تو ایک انٹرویو یہ ہے۔ بشرا بی بی ابھی تک جو ہے وہ نہیں مانی اور نہیں مانیں گی، جو حالات ہیں بشرا بی بی کیوں مانیں گی؟ وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ کپتان کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ نہیں مانیں گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور انٹرویو بشرا بی بی کے سابقہ خاون مانکا، ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کا انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور وہ انٹرویو انتہائی ذاتی نوعیت کا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی سے متعلق اس میں جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ جو اطلاعات ہیں، جو خبریں ہیں، مصدقہ نہیں ہیں ابھی تک یہ خبریں، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کچھ خبر اس حوالے سے جو ہے وہ آ رہی ہے کہ اس انٹرویو میں خاون مانکا نے یہ بتایا ہے کہ جی بشرا بی بی کی عمران خان سے شادی کے لیے ایک بہت اہم شخصیت کا، ایک بڑی شخصیت کا فون آیا تھا جو کہ اس وقت ایک اہم عہدے پر فائز تھیں اور اس شخصیت نے جو ہے وہ پریشرائز کیا تھا، تو پھر میں نے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، سلامتی کے لیے میں اس پر راضی ہو گیا اور بشرا بی بی کی شادی اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ طلاق دے دی اور عمران خان سے ان کی شادی ہو گئی۔ تو یہ خاون مانکا کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا، ہو سکتا ہے آنے والے چند روز میں یہ آپ کہیں پر انٹرویو دیکھ بھی لیں یا وہ کہیں پر پبلش بھی ہو جائے۔ چوتھا انٹرویو، یہ 3 ہو گئے جی۔ چوتھا انٹرویو ہے، آپ کو یاد ہے کہ جی جنرل فیض کے خلاف بھی کارروائی انیشیٹ ہو چکی ہے، ان کے خلاف بھی بہت سے معاملات نکالے جا رہے ہیں۔ اب کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کا بھی عمران خان کے خلاف بیان ریکارڈ کر لیا جائے، انٹرویو لے لیا جائے۔ تو چوتھا انٹرویو یہ ہوگا۔ تو اب یہ کیسے ریکارڈ ہوتا ہے یہ بھی میرے خیال سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جنرل فیض کا بہرحال اس طرح کا بیان آنا یہ کوئی جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہوگی، تو یہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ تھے جی آج کی اہم خبریں۔ کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں آپ کے ساتھ اور بھی میں شیئر کر دوں آخر میں، وہ یہ کہ جی اسد عمر صاحب نے گزشتہ روز ٹویٹ کر دیا تھا اور انہوں نے پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میں سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں۔ کتنا کوئی پریشر برداشت کرے گا؟ اس پریشر کا اندازہ آپ لگائیے کہ اسد عمر صاحب نے پہلے جو ہے وہ پارٹی چھوڑی تھی، پارٹی نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑی تھی، لیکن اب وہ پریشر اتنا زیادہ آ گیا ان پر کہ وہ برداشت نہیں کر پائے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان پر اب پریشر یہ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ IPP کو جوائن کر لیں، لیکن بہرحال ابھی اس سلسلے میں کوئی خبریں نہیں ہیں کہ وہ IPP کو جوائن کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ پارٹی چھوڑنے کی بات ہو رہی تو میاں اسلم اقبال کے حوالے سے بھی یہ خبریں گردش کر رہی تھی، کیونکہ میاں امجد اقبال کا ویڈیو بیان سامنے آیا تھا، لیکن اس کے بعد میاں اسلم اقبال نے اس کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ یہ تھی جی آج کی اہم خبریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے